اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاطف جعفر اپنی انہی ویڈیوز کے ساتھ جس کا سلسلہ جاری ہے، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس دفعہ جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ یہ دو الفاظ ہے جو دین کا موضوع ہے، جو قرآن کا موضوع ہے، جو حدیث کا موضوع ہے، اور وہ جیسے میں نے تلاوت کیا، اللہ رب نے فرمایا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس کے اندر تفرقہ بازی یا تفریق مت کرو۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کے اندر کیا کیا، تفریق کر دیا، فرقہ بازی کر دیا، گروہ بندیاں کی۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رہو اور فرقہ بندیاں جو ہے وہ مت کرو۔ حدیث مبارک میں اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مفہوم مروی اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جماعت کو لازمی پکڑو اور تفرقہ مت ڈالو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ دونوں اصطلاحات یا موضوعات یا جو الفاظ ہے، یہ بہت ساری جگہوں پر اللہ اور اس کے رسول نے اکٹھے استعمال کیے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس کے اندر تفرقہ بازی مت کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا چینل شروع کیا، اپنا موضوع جب شروع کیا، اس وقت ہم نے یہی بات کی کہ اللہ رب العزت انسان سے کیا تقاضا کرتا ہے، یعنی اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یا اللہ کا رسول ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، یا اس کا دین، یہ جو دین اسلام ہے، یہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ رب العزت جو ہے اور اس کا رسول جو ہے اور اس کا دین جو ہے وہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ، انسان جو ہے، یہ اس کی طرف سے اتاری ہوئی روشنی کو جو ہے وہ پہچانے، وہ باطل کے مقابلے میں حق کو پہچانے، یعنی اتنا تو اندھا نہ ہو کہ وہ تاریکی کے مقابلے میں روشنی کا ادراک نہ کر سکے، یعنی تاریکی پہلی ہو اور اس کے اندر روشنی آ جائے تو اتنا تو اندھا نہ ہو کہ اس تاریکی کے اندر جو ہے وہ اس روشنی کو بھی نہ پہچان سکے۔ تو سب سے پہلے جو تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے دین کا، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی ہدایت پر جو اس کی طرف اتاری گئی ہے اس پہ کیا لیا ہے، اس پر ایمان لیا ہے۔ تو ایمان بذات خود ایک بہت بڑا مضمون ہے، ہماری ویڈیوز میں اس کا بارہا ذکر ہوا ہے، اور ایک مضمون ہم نے صرف ایمان کے حوالے سے ہی جو ہے وہ اپنے چینل پر ریکارڈ کروایا ہے۔ تو ایمان اور اس کے اندر عقائد ہے، اور ایمان یہ ہے کہ انسان کا دل یہ گواہی دے کہ ہاں، یہ محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے، سچے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو خبر دیتے ہیں غیب کے متعلق، یعنی اللہ کے متعلق اور روز آخرت کے متعلق اور فرشتوں کے متعلق، اس کا دل گواہی دیتا ہو کہ یہ جو موضوعات ہے، یہ جو غیب کی جو تمام خبریں ہیں، یہ بالکل حق اور سچ ہے، یہ اس کے قلبی تصدیق کا نام۔ اور اقرار باللسان جو ہے یہ اس کے اظہار کے لیے ہے کہ اب اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ اس کا اظہار جو ہے وہ اپنی زبان سے کرے، اور احکامات شریعت میں جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ جب وہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، تو اب اس کے ساتھ دوسرے مسلمان نکاح پڑھا سکتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اس کے جتنے بھی رسوم و رواج، وہ اب اس کے لیے جو ہے، یعنی جو اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کے احکامات میں جو ہے وہ داخل ہے۔ اور بہت سارے ہم نے بات کی کہ علماء اس میں ایک تیسرا درجہ بھی بتاتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ عمل الصالحات۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ بندہ جب ایمان لے آئے، اس سے پہلا تقاضا ہے، دوسرا تقاضا اس سے یہ ہے کہ وہ اب کیا کرے، وہ عمل صالح۔ اور اس کے بھی ہم نے بہت سارے جو ہے وہ مظاہر بیان کیے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ ہم نے تم کو جو ہے وہ بکلمات سے جو ہے وہ آزمایا،
فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم تم کو قرار دیتے ہیں للناس اماما، لوگوں کے لیے امام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ من ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد میں بھی سے، ان میں سے بھی جو ہے لوگوں کے لیے امام مقرر فرما۔ تو اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین۔ اس موضوع سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں امام تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، لیکن وہ نہیں کہ جو کیا ہے، جو ظالم، جو ظلم کرتے ہیں۔ جو ظلم کیا ہے کہ جس چیز جس جگہ پر اس کو رکھتی ہے اس کو اس جگہ پر نہ رکھے، جو چیز جس طرح سے استعمال کرنی ہے اس کو اس طرح سے استعمال نہ کرے، ظلم۔ یعنی وہ لوگ جن کا عمل اور کردار صالح نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی عہد جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے کہ اس نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس سیلاب سے بچا لیجئے، اس عذاب سے بچا لیجئے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ جو تم جس کی متعلق بات کرتے ہو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا تو کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کا تو عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ بات بھی کی کہ بے شک ایک نسب ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک نسبت ہے رسول کی، تو نسبت جو رسول کی ہے وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ اس کا نسب۔ یعنی اللہ اور رسول اس لیے نہیں آئے کہ اس کا نسب اور اس کے خاندان کو جو ہے اس کی عزت و تقویم کو جو ہے بڑھایا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خاندان اور اس کے بڑی عزت و تکریم ہے، لیکن ایمان کے ساتھ کہ عمل غیر صالح، اگر کسی کا اس میں عمل صالح نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اس کے نبی کی ہدایت پر ایمان لانے والا ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ اللہ کا جو ہے وہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور انہی موضوعات کو جو ہے وہ ہم نے ایمان جو عمل صالح ہے اس کو مزید واضح اس طرح کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ تو اللہ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو کچھ لوگ آتے کہتے ہیں کہ عمل صالح خود بخود ایمان کے اندر داخل ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان تک ہے، عمل اس سے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو وہ بھی اللہ نے جگہ بجگہ جا بجا جو ہے وہ قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات کو بالکل جوڑا ذکر کیا ہے کہ جو عمل اب اس کے جو ہے وہ ایمان لے آیا تو اب اس کو چاہیے کہ اپنے عمل کی کیا کرے، اپنے عمل کی جو ہے وہ اصلاح کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کی ذمہ واریوں کو ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اس سے ہم نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے اوپر نشانیاں جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کی جائے، جس کے نتیجے میں وہ ایمان لے آئے۔ یہ پہلی دعوت ہے جو اللہ کا رسول ایک قوم کی طرف کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک قوم کی طرف نہیں بلکہ تمام انسانیت کی طرف ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے اوپر کھول کھول کر جو ہے وہ نشانیاں بیان کی جائے، جس کے نتیجے میں وہ ایمان لائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جب وہ ایمان لے آئے تو اب ان کے جو باطن ہے جو ہے اب اس کی صفائی کی جائے، اب ان کا جو ظاہر ہے اس کی صفائی کی جائے، اب اس کی جو روحانی ہے وہ صفائی کی جائے، اس کے نفس کی جو ہے وہ تہذیب کی جائے، اس کی ظاہری جو ہے وہ اخلاق جو ہے اس کو سدھارا جائے، مکارم الاخلاق پر جو ہے اس کو جو ہے وہ منصب پہ جو ہے وہ اس کو بٹھایا جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر اس کو حکمت اور کتاب کے علم سے جو ہے وہ مزین کیا جائے، اس کے ظاہر کو جو ہے اس سے سنوارا جائے۔ تو مختصراً ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پہلی جو دعوت ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے اس روشنی کو پہچانیں، اس ہدایت کو پہچانیں، اور ان کا قلب جو ہے وہ اس کی تصدیق کریں، اس کو جو ہے وہ درست قرار دے، اس پر ایمان لے آئے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب وہ ایسا کرے تو اب اپنے عمل کو جو ہے وہ سدھارے، اپنے ظاہر اور باطن عمل کے جو ہے وہ اصلاح کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے، اس میں جدوجہد کرے۔ اور یہ موضوع بھی جو ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ آئے یہ دین جو ہے یہ مذہب ہے، یہ اسلام جو ہے یہ مذہب ہے یا یہ دین ہے۔ یہ بڑا موضوع ہے کہ آیا اسلام مذہب ہے کہ دین ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اسلام مذہب بھی ہے اور اسلام دین بھی ہے، یعنی اسلام مذہب بھی ہے۔ یہ جو پہلے 2 چیزیں ہم نے عرض کی کہ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس کے مذہب کا حصہ ہے۔ مذہب کیا چیز ہے؟ مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب یہی ہوتا ہے کہ لوگ کچھ عقائد رکھے، ایک انسان ایک عقیدہ رکھے، اور اس عقیدے کے نیچے جو ہے وہ مختلف امور کو جو ہے وہ سر انجام دے، مختلف کام جو ہے وہ سر انجام ہو۔ اسی کو مذہب کہتے ہیں، وہ الہامی ہو یا غیر الہامی مذہب، وہ سچا مذہب ہو یا جھوٹا مذہب ہو، مذہب اسی کو کہتے ہیں کہ بنیادی عقائد ہو
اور ان عقائد ان نظریات کے تحت جو ہے انسان جو ہے اعمال جو اس سے سرزد ہو یا صادر ہو، اور وہ کچھ طرز زندگی یا طرز عمل جو ہے وہ اس عقیدے کے نیچے جو ہے وہ اختیار کرے. یہ اسلام میں بھی ہے کہ ایمان بھی ہے، عقائد بھی ہے، اور ان عقائد اور اس ایمان کے نیچے جس کو امت جو ہے عبادات کا نام دیتی ہے، یا جس کو ہم جو ہے وہ کسٹمز یا ریچولز جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، رسومات مذہب کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم عبادات یا ارکان اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تمام چیز جو ہے یہ مذہب اسلام کے اندر ہے. کہ اب جو شخص ایمان لے آیا ہے، اب اس کو چاہیے کہ اب اپنے عمل کو جو ہے اس ایمان اور اس عقیدے کے تحت جو ہے وہ استوار کرے، اس کو سدھارے. یہ اس کے مذہب کا حصہ ہے. لیکن اسلام جو ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ دین بھی ہے. یعنی دین وہ مکمل طریقہ کار ہے جو اس کی زندگی کے ہر گوشے کو جو ہے وہ مخاطب کرتا ہے. تو ہم نے یہ بات کی کہ پھر اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. یعنی اگر ہمیں ایمان بھی لے آیا ہوں اور میں اللہ کرے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ درست ہو جائے، جو مطلوبہ ایمان ہے وہ بالکل جو ہے وہ اللہ کرے کہ ہمارا جو ہے وہ درست ہو جائے، ہمیں اس میں اخلاص نصیب ہو، ہمیں قلبی تصدیق نصیب ہو. تو بعد اس کے کہ جب وہ نصیب ہو، اب ہم اپنے عمل کو ان عقائد اور ان ایمانیات کے تحت جو ہے وہ استوار کریں. تو کیا اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ یعنی اگر اللہ ولایت کا تقاضا کرتا ہے باطنی نظام میں، تو کیا ولایت سے میری ذمہ داریاں پوری ہو گئی؟ یا اگر اللہ علوم شریعت کے ذریعے سے یا علوم ظواہر کے ذریعے سے میرے اخلاق کی جو ہے وہ اعلیٰ کردار چاہتا ہے، تو کیا وہ علم کے حصول سے یا اس مقام کے حصول سے کیا میری ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ نہیں، وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئی، بلکہ یہاں پر اسلام کا وہ رخ جو اس کو دیگر مذاہب سے مختلف کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الدین، یعنی اب دین آ گیا. وہ دین کیا چیز ہے؟ دین یہ ہے کہ اس کے چھوٹے سے عمل سے لے کر اس کے تمام اجتماعی امور جو بھی اس کے متعلق ہے، خواہ وہ اس کی ذات سے متعلق ہے، خواہ گھر سے متعلق ہے، خواہ محلے سے متعلق ہے، خواہ صوبے سے متعلق ہے، کیا ریاست سے ہے، سیاست سے ہے، معیشت سے ہے، معاشرت سے ہے، یا اس کے کسٹم سے ہے، ریچول سے ہے، رسم و رواج سے ہے، اٹھنے بیٹھنے سے ہے، لباس عادات و اطوار سے ہے. راستے میں سے ایک پتھر ہٹا دینا بھی جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دین ہے. کسی کو نصیحت کر دینا جو ہے یہ دین ہے. کسی کی خیر خواہی کرنا جو ہے وہ دین ہے. اور یہ اس کے چھوٹے جو ہے وہ مظاہر ہے، اور اس کا اعلیٰ مظہر یہ ہے کہ پھر تمام جتنا بھی اختیار مسلمانوں کو حاصل ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریاست کی تشکیل، سیاست کی تشکیل ہو، معیشت کی تشکیل ہو، معاشرت کی تشکیل ہو، عدل کے نظام کی تشکیل ہو، اسلام کے اعلیٰ اخلاقی معیار جو ہے وہ اب معاشرے کے نظام کے اندر جو ہے وہ قائم ہو جائے. یہ دین کا تقاضا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے. تو اسلام مذہب بھی ہے اور اسلام دین بھی ہے، اور دین کے اندر جو ہے وہ یہ تقاضے ہیں. اور جیسے کہ قرآن میں یہ جو آیات میں نے تلاوت کی، اس میں بھی یہی موضوع جو ہے وہ عرض کیا گیا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر یا پاکستان کے اندر یا مسلمانوں کے اندر جو جس کو احیاء دین کی تحریک کہتے ہیں، اس پر ہم ایک تفصیلی بحث کر چکے ہیں کہ احیاء دین سے کیا مراد ہے اور وہ کس لیے استعمال کرتے ہیں، یا لفظ الدین سے کیا مراد ہے اور اس کو جو ہے وہ کیا معنی جو ہے وہ پہنائے جاتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ باتیں بالکل درست ہے. یعنی ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں، بر صغیر پاک و ہند میں جو اس لفظ الدین کی جو اس کو آپ سمجھے کہ ایک طرح سے نئی زندگی اس کو بخشی، وہ مودودی صاحب نے بخشی کہ انہوں نے لفظ الدین کی تشریح کو جو ہے وہ مکمل کیا اور فرمایا کہ اس میں ہر چیز جو ہے اب انسان کے جتنے بھی اجتماعی امور ہے جو اس کی ذات اور گلی محلے اور گھر سے شروع ہو کر جو ہے وہ ریاست تک ختم ہوتے ہیں، وہ تمام اس لفظ الدین میں جو ہے وہ شامل. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اگر مودودی صاحب موجود ہے یا اسرار صاحب ہے یا تنظیم اسلامی ہے یا دعوت اسلامی ہے یا تحریک اسلامی ہے یا باہر ممالک میں جو ہے وہ دوسرے تنظیمیں جو ہے وہ موجود، تو پھر کیا ضرورت ہے اس پر ایک نئے بحث کرنے کی، ایک نیا موضوع ڈالنے کی، ایک نیا جو ہے وہ وقت صرف کرنے کی کیا ضرورت؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اس میں خامی ہے. وہ سوچ جو مودودی صاحب نے فرمائی ہے اس میں بہت سارا علمی کام ہے اور بہت ساری درست اور بالکل سٹیک جو ہے وہ بالکل صحیح نشانے پر لگنے والی چیزیں ہیں، بلزائے، لیکن ان میں بنیادی جو ہے وہ غلطیاں ہیں. تو ہم نے اپنی بہت ساری جو پچھلی ویڈیوز ہیں، بلکہ 2-3 ویڈیوز جو ہے وہ اسی لیے مختص کی کہ ہم نے اس میں یہ بیان کرے کہ پھر کیا غلطی ہے مودودی صاحب کی سوچ و فکر میں، یا اس بنیادی جس کو ہم اسلامی احیاء دین کی تحریک کہتے ہیں اس کے اندر بنیادی فکر کی کیا غلطی.
تو فکر کی غلطی جو ہے وہ بھی اس لفظ الدین میں جو ہے وہ شامل ہے۔ مودودی صاحب نے جیسے اس میں بات کرتے ہیں، جو میں نے کہا اس میں دو چیزیں، ایک الدین اور ایک تتفرقو، کہ ایک دین قائم کرو اور ایک یہ ہے کہ اس میں تفرقہ مت کرو۔ اب اس میں وہی غلطی ہے جس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ان اقیم الدین، تو مودودی صاحب نے اس کی بہت ساری تفسیر کی، اور وہ تفسیر درست ہے کہ یہ انسان کے تمام زندگی کے تمام امور کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کا احاطہ کرتا ہے لفظ الدین۔ لیکن آخر میں فرمایا کہ اگر آپ اس کا ماڈرن لفظ چاہتے ہیں، یعنی اس لفظ الدین کا ماڈرن لفظ چاہتے ہیں کہ اس سے اس کو بدل دیا جائے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اسٹیٹ، یعنی ریاست۔ یعنی مودودی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان اقیم الدین سے مراد یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ریاست قائم کرو۔ یہ جو ہے بنیادی فکر کی غلطی۔ یا ہم نے جیسے اپنی ویڈیو کی جس میں مودودی صاحب نے فرمایا کہ اسلامی حکومت کا قیام، یا ایک ایسی حکومت جس کو ہم اسلامی حکومت کہیں گے، یا حکومت الہیہ کا قیام، یا اقام الدین، انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ مترادف، اس کا ایک ہی مطلب ہے، اس کے دو مطلب نہیں۔ یعنی انہوں نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ان اقیم الدین، یعنی دین قائم کرو، اس سے مطلب ہے کہ حکومت قائم کرو، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہی جو ہے کائنات کا مقصد ہے، یہی اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ گردانا ہے، یہی انہوں نے اللہ کے رسول کا کہ بعثت کا جو ہے وہ مقصد گردانا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ رسالت کا بھی یہی مقصد تھا، جب تک رسالت تھی، جب تک رسول تھے، ان کی ساری محنت اسی لیے تھی کہ وہ قریش کی حکومت کو ہٹا کر وہاں پر جو ہے وہ اپنی حکومت، جس کو اسلامی حکومت کہتے ہیں، اس کو قائم کر دیا۔ اور مودودی صاحب نے مزید فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، وہ خرابیاں ایسی ہے کہ وہ حکومت کی وجہ سے ہے، یعنی اگر حکومتیں ٹھیک ہو جائے تو وہ خرابیاں ختم ہو جائیں، اور اگر حکومت خراب ہو تو وہ خرابیاں جو ہے وہ معاشرے کے اندر موجود رہے گی۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ رسول نے نعوذ باللہ، یہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے حصول کے لیے کوششیں کی، اور حکومت کا حصول ہی دراصل رسالت کا مقصد تھا، یہی جو ہے انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، یہی زمین و آسمان کا مقصد ہے، یہی مشیت خداوندی ہے کہ جہاں پر بھی جس کی حکومت ہو جو غیر اسلامی ہے، اس کو ہٹا کر اسلامی حکومت قائم کر دی جائے۔ یہ لفظ الدین کا جو ہے وہ مقصد۔ تو ہم نے اس کی تفصیلی جو ہے وہ اس پہ بحث کی ہے، بالکل گھنٹوں بحث کی ہے، اس لیے اس ویڈیو میں اس کو دہرانا جو ہے وہ ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے پچھلی ویڈیو جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن مختصراً یہ کہ ان دو، میں نے بھی یہی بات کی، لیکن اس میں بنیادی فرق ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے، میں نے یہ بات کی جو مودودی صاحب کی خود اپنی تشریح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الدین سے مراد وہ تمام اجتماعی امور ہے جو انسان کے متعلق ہے، یا اس کے معاشرے کے متعلق ہے، یا اس کے گھر کے متعلق ہے، اس کے یہ تمام جو ہے دین کا حصہ، یعنی حکومت قائم کرنا بھی دین کا حصہ ہے، سیاست بھی دین کا حصہ ہے، معیشت بھی دین کا حصہ ہے، اخلاق کا قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی دین کا حصہ ہے، لیکن راستے سے پتھر ہٹانا بھی دین کا ہے، کسی مسلمان سے سلام دعا کرنا، اس کے حد سے جو ہے اس سے بات کرنا، خوش دلی خوش اخلاقی سے اس کے کام آ جانا، اس کی فلاح، یہ تمام جو ہے یہ دین کا حصہ ہے۔ تو پھر مودودی صاحب کی فکر کی بنیادی غلطی کیا ہے؟ ان کی فکر کی بنیادی غلطی پھر یہ ہے کہ انہوں نے الدین جو کہ مکمل نظام ہے، اس میں سے ایک پورشن جس کو ہم حکومت کہتے ہیں یا سیاست کہتے ہیں، اس ایک پورشن کو لے کر جو ہے سب سے اوپر رکھ دیا، اور باقی دین کو بھی اس کے نیچے لگا دیا، اور مذہب کو بھی اس کے نیچے لگا دیا۔ مذہب کیا ہے کہ یہ انسان ایمان لے آئے اور اپنے کردار کی اصلاح کرے۔ تو مودودی صاحب نے دین کو نہیں، دین میں سے ایک پورشن لیا، یعنی دین کی بنیادوں کو ہٹا کر اس کو ایک نئے سرے سے تعمیر کیا، اور اس میں سے جو اینٹ حکومت کی ہے اس کو لے کر اس کو بنیادی قرار دیا، اور باقی تمام دین و مذہب جو ہے اس کے نیچے کر۔ یعنی اب رسالت بھی اس لیے کہ حکومت قائم کرے، قرآن بھی اس لیے کہ حکومت قائم ہو، مسلمان بھی اس لیے کہ حکومت قائم ہو، ایمان لینا دراصل یہ ہے کہ حکومت قائم کی جائے، اس پر اعتماد کرنا، اس نظریے کو تسلیم کرنا ہے۔ اور جو بھی نماز روزہ ہے، اس پہ تفصیل بحث ہو چکی ہے بہرحال، کہ نماز اب نماز نہیں ہے، اب نماز اس لیے ہے کہ کارکنان کیسے ڈسپلن ہو گئے، زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیسے مسلمانوں کے احتیاج کو دور کیا جائے، نہیں، زکوٰۃ یہ ہے کہ اس تحریک کے لیے چندے اور پیسے جو ہے وہ کیسے اکٹھے، لہٰذا حتیٰ کہ دین جو ہے جس طرح انہوں نے کہا وحید الدین خان صاحب نے، کہ دین جو ہے وہ مجروح ہوا، دین کو جو ہے وہ نقصان پہنچا، کیونکہ آپ نے دین کا ایک پورشن لے کر جو ہے سارا باقی کا مذہب اور اسلام جتنا بھی تھا وہ اس کے نیچے لگا دی۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ ہم رسول کی زندگی سے یا الدین سے کوئی ایک چیز اٹھا کر پورا سسٹم جو ہے وہ اس کے نیچے رہے۔ میں نے بہت ساری مثالیں دی، مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں خبردار کرتا ہوں،
تو اب اگر ہم اس بات کو لے، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے، اب اگر ہم اس کو لے کہ اللہ اور رسول کا اور بعثت کا اور نبوت کا اور تخلیق کائنات کا اصل مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی تحفظ کیا جائے، یہ باقی حکومت حاصل کرنا اور ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، یہ تو دراصل اس مقصد کے حصول کے لیے ہے۔ یا ہم یہ کہ اللہ کے رسول نے یا قرآن میں فرمایا ہے کہ جو ہے آپ محتاجوں کو، وہ بن السبیل کو، قرض داروں کو جو ہے ان کی مالی مدد کریں۔ تو اب اگر ہم کہیں کہ دراصل کائنات کا مقصد یہ ہے، اسلام کا مقصد یہ ہے، بعثت کا مقصد، رسول کی ساری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے غریب غربا ہے دراصل ان کی مدد کی جائے، جو بیواہ ہے، یتیم ہے، دراصل ان کی مدد کی جائے۔ یہ باقی حکومت کا حصول، ایمان لانا، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، یہ عقائد، یہ سب صرف جو ہے اس مقصد کو صرف کرنے کے لیے، تو یہ جو ہے فکر کی بنیادی غلطی ہے نہیں، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے پہلے ایمان لے آئے، اس روشنی کو تسلیم کرے، اس حقیقت جو ہدایت اس کی طرف اتری ہے اس کو پہچانے، اس پہ اعتماد کرے، اس کی تصدیق کرے، اس کے بعد اپنے عمل کو جو ہے وہ صالح کرے، اپنے روحانی، ظاہری اور باطنی اعمال کا جو ہے اس کی اصلاح کرے، اس کو سدھارے، اور جب یہ کرے اور اس کے ساتھ کرے بے شک، لیکن پھر یہ ہے کہ اپنا جو معاشرتی جو اس کی ذمہ داریاں ہے، جو الدین کا جو لفظ جو جتنا احاطہ ہے اس کا، اس تمام کے اندر جو ہے اب وہ کیا کرے، اپنی کوشش کو صحیح اور جدوجہد کرے۔ اب اس میں سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، ریاست، بلکہ یہ سب سے اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے بڑی جو سب سے اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سیاسی، لہٰذا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سیاسی جدوجہد کریں، لیکن وہ جو فکر کی جو غلطی ہے بنیادی، اس کو دور کیے بغیر جو ہے وہ اس کے لیے کام نہیں ہو سکتا۔ یعنی رسول کی زندگی کا مقصد حکومت کا حصول نہیں تھا، رسول کا جس طرح اسرار صاحب نے پھر کیا، اس کی مزید جو ہے وہ تشریحات کی اور اس کو جو ہے وہ کہا کہ یہ جو ہے منہج نبوی ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے رسول کی زندگی کو صرف ایک سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھا، ان کے لیے رسول جو ہے وہ دین ہدایت کے رہنما نہیں تھے، وہ الہامی ہدایت کے رہنما نہیں تھے، ان کے لیے نعوذ باللہ رسول ایک سیاست کے رہنما تھے، اس لیے ان کو رسول کی زندگی میں صرف سیاست نظر آتی ہے۔ ان کے رسول جہاں گئے لوگوں کی ہدایت کی، انہوں نے کہا یہ بیس کیمپ بنانے کے لیے گئے ہیں، لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ادا ہے، جو بھی انہوں نے کیا، اس کو ایک سیاسی معنی جو ہے وہ پہنائے گئے، اور اس انقلاب کو جو ہے رسول نبوی یا انقلاب نبوی کہلایا گیا، حالانکہ اللہ کے رسول کا انقلاب جو ہے وہ سیاسی نہیں، اللہ کے رسول کا انقلاب جو ہے وہ انسانی۔ اس پر جو ہماری دوسری ویڈیو تھی اسرار صاحب کی فکر میں غلطی، اس پر مکمل اور تفصیلی بحث بہرحال اسی ویڈیو میں موجود ہے، اور اس سے بہت ساری خرابیاں اس فکر کی غلطی سے پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے حصول سے تمام برائیاں ختم ہو جائے، ٹھیک، یہ بات غلط ہے، یہ بات مکمل طور پر غلط ہے۔ حکومت کے حصول سے وہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں جو حکومت کے ٹھیک کرنے کی، وہ چیزیں جو انسانی معیار پر یا انسانی لیول پر ٹھیک کرنے کی ہے، وہ انسانی لیول پر ہی ٹھیک کرنے سے ہو، وہ حکومتی لیول سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو۔ تو رسول جب حکمران بن گئے تو وہ حکمران تھے، بن گئے، یعنی وہ چینج ہو گئے، یا وہ اب بھی اللہ کے رسول تھے، اور جنہوں نے اس کی اطاعت کی تو ایک حکمران اور ایک بادشاہ کی اطاعت کی، یا ایک رسول کی جو ہے وہ اطاعت کی۔ وہ وحدت جو انہوں نے اکٹھی کی وہ ایک بادشاہ اور حکمران نے اکٹھی کی، یا وہ ایک رسول نے اکٹھی کی۔ شراب جو لوگوں نے چھوڑی تو کیا وہ اس لیے چھوڑی کہ وہ حکمران کے ڈر سے انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت میں چھوڑے؟ جو لوگ گناہ کر کے خود قضا کے لیے پیش ہوئے، وہ حکمرانوں کے ڈر سے پیش ہوئے یا اللہ کے رسول کی محبت میں اور اس کی اطاعت میں جو ہے وہ پیش ہوئے؟ تو وہ انسانی لیول کی تبدیلی ہے جس کو پھر مجبوراً، کیونکہ جب آپ بنیادی اینٹ کو آپ نے غلط رکھ دی ہے اسلام کی، اب اس کے نیچے جتنی بھی ڈیفینیشن کی جائے گی اس کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ تمام وہ کیا ہوگی، وہ غلط ہوگی۔ یہ تمہید بڑی ضروری تھی کہ ہم ان دو موضوعات پر ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، تو ایک تو یہ میں نے اس کی وضاحت کی، ایک جو ہے نا اس کی وضاحت غامدی صاحب نے کی ہے، اس کا میں تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کا جو ترجمہ مودودی صاحب نے کیا ہے اقیم کا، یعنی قائم کرنے کا، انہوں نے کہا یہ بھی انہوں نے غلط کیا ہے، کیونکہ مودودی صاحب نے خود ایک جگہ پر اقیم کا یا قیام کا مطلب جو ہے کامل اتباع کیا ہے، لیکن اس میں بڑا فرق ہے، یعنی اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اگر ہم مودودی صاحب کی ہی بات کو درست مان لیں، فار ایگزامپل کہ مودودی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ رسالت کا مقصد خدا نخواستہ صرف حکومت قائم کرنا ہے، یا اللہ کا مقصد حکومت کا حصول ہے، تو یہ جو حکم فرمایا کہ ان اقیم الدین، تو یہ کس کو فرمایا؟ یعنی یہ اگر اقیم کا مطلب نافذ کرنا ہے، یعنی لوگوں پر زبردستی نافذ کرنا اگر اقیم الدین ہے، تو یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یعنی کیا اب اللہ کے رسول اس وقت موجود نہیں ہے، تو ہم میں سے یہ حکم کس کے لیے ہے؟
کیا یہ حکم جماعت اسلامی کے لیے ہے کہ آپ حکومت کو لے کر لوگوں پر زبردستی یہ حکومت نافذ کر دیں، یا طالبان کے لیے ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کی گردنوں پر اسلام کو نافذ کریں، یا ایران کے لیے ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کی گردنوں پر جو ہے وہ، یا اقیم الدین اگر مطلب قائم کرنا ہے تو کیا یہ کسی گروہ کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے حیثیت اجتماعی ہے؟ یہ بھی غلطی ہوئی ہے، اور اسی کے جو ہے میں نے ریفرنس دیا ہے پچھلی ویڈیو میں، جب انہوں نے الجماعت کو اپنی جماعت قرار دیا، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جماعت کو لازمی پکڑو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو، تو انہوں نے کہا کہ جماعت سے مطلب یہ جماعت ہوگی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو یہ جو جماعت ہوگی جو لوگوں کو امر بالمعروف و نہی، تو ہم وہ جماعت ہے۔ تو اللہ کے رسول، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہتان ہے اللہ کے رسول کہ یہ جو الجماعت رسول نے کہا یہ ہم ہے، یعنی یہ جماعت اسلامی ہے، یا یہ تنظیم اسلامی ہے، یا یہ تحریک اسلامی ہے، یا کوئی اور چیز ہے، تو اس سے مراد ہم ہے۔ تو ہمارا جو ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم جو ہے وہ حکومت حاصل کر کے دین کو قائم کر دو، یہ بالکل نہ سمجھی نہ فہمی کی بات۔ اگر ہم عقیم الدین کو نافذ کرنا بھی مان لیں، اول اس کا مطلب نافذ کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب کامل اتباع کرنا ہے۔ مودودی صاحب نے خود قرآن میں تفہیم میں دوسری جگہوں پر عقیم کا مطلب اتباع ہی لکھا ہے کہ اس کی کامل اتباع کی جائے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ ان کے لیے کیا ہے کہ یہ اقام التورات، تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ یہاں پر تفہیم میں، یہ ان کے حوالے سے، غامدی صاحب کے حوالے سے میں عرض کروں تو یہاں پر تفہیم میں مودودی صاحب نے اس لفظ کا مطلب کامل اتباع لیا ہے کہ کیا ہے ان یہود و نصارہ کے لیے کہ یہ انجیل اور تورات کی جو ہے وہ کامل اتباع نہیں کرتے، لیکن یہاں پر ان عقیم الدین میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو نافذ کریں، اس کو جاری کریں، اس کو کھڑا کریں، یہ اس کو جو ہے نا ایک سسٹم کو جو ہے وہ نافذ کریں۔ تو یہ اگر یہ ہم مان بھی لے کہ اس سے مطلب جو ہے وہ نافذ کرنا ہے بصورت قوت، بزور بازو جو ہے وہ تو یہ حکم کس سے ہے؟ کیا یہ آپ کی جماعت سے ہے؟ کیا یہ جماعت اسلامی سے ہے؟ یا اگر میری کوئی تنظیم ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے یا اسرار صاحب کی جماعت ہے یا مصر میں کوئی جماعت، کیا یہ ان سے ہے؟ یہ حکم کس سے ہے؟ تو ہماری سمجھ میں تو یہ عام مسلمانان سے ہے کہ ان عقیم الدین، کہ دین کو جو ہے وہ قائم کرو۔ تو دین لوگوں کے اندر سے قائم ہوتا ہے، لوگ دین اوپر سے نافذ اور نازل نہیں ہوتا، یعنی یہ ان کے اوپر جاری نہیں کیا جاتا، دین لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ موضوع بڑا ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیاست کے لیڈر تھے تو پھر ہو تو انہوں نے ایک جماعت بنائی، جس طرح اسرار صاحب نے اس کو خوب بگاڑا ہے، پھر انہوں نے ایک جماعت بنائی صحابہ کی اور لوگوں کو زبردستی کچھ کو مارا کچھ کو پیٹا، اور زبردستی جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ حکم جو ہے عام لوگوں پر جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اور یہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے، رسول نے یہ تبدیلی انسانی سطح پر نمودار کی اور ان کے اندر سے جو ہے وہ ایک دین کو جو ہے وہ قائم اور رائج کیا۔ یہی جو ہے امت کا فہم ہے، یہی اس کا درست ترجمہ ہے۔ لیکن اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تمام الفاظوں کے ترجمے جو ہے وہ غلط کیے۔ سب سے پہلے الجماعت کا لفظ کا ترجمہ غلط کیا، یعنی جماعت سے انہوں نے مراد کی مسلمانوں کی حیثیت اجتماعی نہیں لی بلکہ خود کو مراد دیا، یعنی کوئی جماعت ہوگی، یعنی جماعت اسلامی ہم نے بنائی تو وہ ہوگی، تنظیم اسلامی بنائی تو وہ ہوگی، کوئی اور تنظیم بنائیں گے تو وہ ہوگی، اور کہا کہ اب یہ حکم اس جماعت سے ہے کہ ان عقیم الدین، کہ اب تم دین کو قائم کرو، یعنی زبردستی جو ہے حکومت پر قبضہ کر لو اور لوگوں کی گردنوں کے اوپر جو ہے وہ اس دین کو قائم اور جاری کر دو۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ اس لفظ سے جو ہے وہ ترجمہ لیا ہے، اور یہی بات غلط ہے، کیونکہ جماعت سے مطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ جماعت سے مطلب جو ہے مسلمانوں کی حیثیت اجتماعی، یہی جو ہے وہ جماعت ہے، اور ان عقیم الدینہ جو ہے وہ لوگوں سے خطاب ہے کہ تم اس دین کو جو ہے وہ قائم کرو۔ اگر اس کا مطلب نافذ اور جاری بھی لے لیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوگا، لیکن جو ہے وہ غامدی صاحب نے اور بہت سارے علماء نے اس کا مطلب جو ہے وہ کامل اتباع سے لیا ہے، جس طرح مودودی صاحب نے خود اس کا بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ یہی ترجمہ کیا ہے۔ تو غامدی صاحب نے بہت ساری جگہوں سے اس الفاظ کو، فار ایگزامپل اقیم الصلاۃ یا یقیمون الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، تو اب اس سے مراد جو ہے وہ جاری کرنا اور نافذ کرنا نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر بیٹھ کر جو ہے نماز کا ایک نظام جو ہے وہ ان کے اوپر جاری کر دیا جائے، بلکہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ سے، یقیمون الصلاۃ سے یہی مطلب ہے کہ لوگ اپنے اندر سے اس نظام کو جاری کریں جو حفاظت صلاۃ ہے یا ادائیگی صلاۃ ہے یا اس کا نظام، یا جس صاحب نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ کیا ہے ان کے لیے کہ یہ جو ہے تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے، یا دوسری جگہ فرمایا کہ اقیموا الوزن بالقسط، یعنی جو انصاف ہے اس کو قائم کرو، یہ ہر ایک شخص کے لیے ہے، یعنی جو شخص تولتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ
وہ وزن کو جو ہے انصاف سے قائم کرے. اگر وہ عدالت میں ہے تو اس کا کام ہے کہ اس انصاف کو جو ہے وہ قائم کرے. اگر وہ حکمران ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس انصاف کو وزن کو قائم کرے. تو یہ تمام لیول پر اس کو نافذ کرنا یا اس کو اپنے اندر سے جاری کرنا جو ہے یہ اس عقیم کا مطلب ہے. یا دوسری کا فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. یعنی اگر یہ لوگ جو ہے یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ، تو یہ قائم رکھنا جاری کرنا نہیں ہے. حدود اللہ فلا جناح، تو اللہ کا ان دونوں پر یہ میاں بیوی کے بارے میں ہے کہ ان دونوں پر جو ہے کوئی گناہ نہیں. تو اگر وہ قائم نہ رکھ سکے حدود اللہ کو، تو غامدی صاحب نے ثابت کیا ہے اور خود مولانا مودودی صاحب نے بیشتر جگہوں پر اس کا مطلب جو ہے پورا کا پورا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کامل اتباع جو ہے وہ مراد لیا ہے، سوائے اس جگہ کے جہاں پر انہوں نے عقیم الدین جو ہے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ دین کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے. تو اگر نافذ کرنا بھی مان لے، پہلے تو یہ معنی جو ہے اس کے بنتے نہیں ہے. اس کی یہی معنی ہے کہ لوگ جو ہے اس دین کو اپنے اندر سے جو ہے اس کی ایمان لے آئے، اپنے عمل اور کردار کو صالح کرے اور اس پر دین کو اپنی تمام تر جو اس کی جزیات ہے، جو اس کے انگریڈینٹس ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کو قائم کرے معاشرے کے اندر. لیکن مودودی صاحب نے اس سے عقیم سے مطلب جاری کرنا اور نافذ کرنا مراد لیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ مراد بھی ہے تو کس کو کہا کہ جاری کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ الجماعت، چونکہ ہم الجماعت ہے لہٰذا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جو ہے. تو یہ تصورات جو ہے یہ مکمل طور سے جو ہے درست نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ بڑی غلطی ہے. پہلے لفظ جو ہے وہ عقیم الدین، تو دین سے مراد انہوں نے غلط لیا، کیونکہ دین کا مراد مودودی صاحب کا ہی ٹھیک ہے کہ تمام جزیات جو اجتماعی امور کی ہے، جس کو آپ معاملات کہہ لیں، اس کو جو ہے وہ دین کا. لیکن مودودی صاحب نے اس میں یہ غلطی کی کہ اس میں سے ایک پتھر اٹھایا، ایک اینٹ اٹھائی اور اس کو جو ہے بنیادی قرار دیا، یعنی حکومت کا قیام، اور باقی چیزیں جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا دی. یعنی حتیٰ کہ ارکان اسلام کو اس کے پیچھے لگا دیا، ایمان کو بھی اس کے ماتحت کر دیا، رسالت کو، نبوت کو بھی، اس کے ہر چیز کو اس کے حکومت کے حصول کے ماتحت کر. یہ دین کی شکل اور صورت کو بگاڑنے والی جو ہے وہ بات. اور ہم نے یہی بات کی کہ اس لیے تو اسلامی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ فکر کی بنیادی غلطی ہے. امت اس سوچ کو تسلیم ہی نہیں کرتی. جس کو آپ یہ بات کرتے ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، علماء اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. اسی لیے وہ جو چاہتے ہیں لوگ کے دل و جان سے جو ہے حکومتوں کی تبدیلی کے لیے اسلامی کوششیں کریں، ان کو جو ہے وہ بھی ناکام ہے. وہ جو ہے وہ ہمت نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے. تو بات اس میں غلطی ہے اور اسی غلطی کی وجہ سے امت جو ہے اس کو قبول نہیں کر پاتی. تو پہلی بات جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس کی الدین کی مثال لی. دوسری جو اس میں بات تھی وہ یہ تھی کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، یعنی وہ یہ ہے کہ وہ اس میں تفرقہ مت ڈالو. یہ بھی تو اللہ نے اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا، دیکھیں نا، اللہ فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ مت کرو. ان الذین فرقوا دینہم، یعنی جنہوں نے دین کے اندر فرقہ بازیاں کی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تتفرقوا، جمعیت کو پکڑے رکھیں، ولا تتفرقوا فی، اس میں تفرقہ نہ کریں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کو لازمی پکڑو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو. تو الدین کے ساتھ اور جماعت اور اجتماعیت کے ساتھ تفرقے کی جو ہے وہ بات ڈال دی. اس کا جو ہے مختصر لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کی. اور اس کا عام مطلب وہ اسلامی تحریک والی جماعتیں ہوں یا علماء کرام کی جماعتیں، اس نے صرف اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنہوں نے دین میں گمراہ کن عقائد اختیار کیے. تفرقو سے مطلب یہ لیا کہ جنہوں نے گمراہ کن عقائد اختیار کیے وہ سارے اب دین سے خارج ہو گئے، اس لیے وہ تفرقہ بازیاں ہو گئی. تو حق پر کون ہے؟ پھر انہوں نے کہا حق پر میں. مثال کے طور پہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں کہتا ہوں حق پر میں ہوں، لیکن میرے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں پھر اس میں سے بڑے سارے مسالک ہیں، پھر اس میں سے بڑے لوگ ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی حق پر میں. تبلیغی کہتے ہیں حق پر ہم، تو جو تنظیم اسلامی والے ہیں وہ کہتے ہیں حق پر ہم، جماعت اسلامی یا اسلامی تحریک وہ کہتے ہیں حق پر ہم. تو جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مختلف امور دین کے سر انجام دیے وہ کہتے ہیں حق پر ہم ہے. یہ باقی کیا ہے؟ یہ فرقہ بندیاں ہے، یہ تفرقہ بازیاں ہے. تو اگر علماء کی اس تشریح کو درست مان لے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے دین میں گمراہ کن عقائد اختیار کی، اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ فلاں پر جو مدارس میں علماء کرام ہے وہ حق پر ہے، باقی سارے گمراہ، یا تبلیغی حق پر ہیں، باقی سارے گمراہ، یا تنظیم اسلامی جماعت اسلامی حق پر ہے، باقی سارے لوگ گمراہ ہو گئے، یا میرے اور آپ کی طرح جو عام مسلمان ہیں پھر یا ہم حق پر ہے یا ہم گمراہ ہو گئے. یعنی تفرقہ بازی سے مطلب یہ، اور گمراہ ہے یعنی دین سے خارج ہو گئے، کیونکہ اگر علماء کی یہ بات مان. اور ہر ایک نے اس کا یہی ترجمہ کیا کہ تفرقہ بازی، اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری وقت میں جو ہے وہ اتنے فرقے ہوں گے.
تو تفرقہ بازی کا جو ہے وہ لوگوں نے مفہوم یہ لیا کہ جو دین سے خارج ہو گیا، حالانکہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر تفرقہ مت ڈالو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو دین سے نکل گیا وہ فرقہ ہے، وہ تو خارج ہو گیا، وہ تو خارج از دین ہے، وہ تو نکل گیا دین سے۔ اللہ نے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی دین کو قائم کرو اور اب اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ یہ جو دین قائم ہو گیا اب اس میں تفرقہ بازیاں نہ کرو۔ وہ تفرقہ بازیاں اب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دین تھا وہ اس کی وحدت تھی، مسلمانوں کی بھی وحدت اجتماعی تھی اور دین بھی وحدت تھا، وہ وحدت اللہ کے رسول کی ان کی شخصیت میں تھا۔ اللہ کے رسول مدرس بھی تھے، معلم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، حکمران بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ اللہ کے رسول کی ذات میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سما گئی تھی۔ اسی لیے تفرقہ جو ہے وہ اس کے اندر آپ صوفی بھی تھے، آپ ولی بھی تھے، آپ نبی بھی تھے، آپ جو ہے وہ مدرس بھی تھے، آپ معلم بھی تھے، آپ فقہ کے بھی عالم تھے، آپ ہر چیز کی جو ہے وہ جو ہدایت جس کا سرچشمہ ہے وہ آپ ہی کی ذات سے جو ہے وہ پھوٹتا ہے۔ لیکن رسول کی زندگی کے بعد اور جس طرح سے دوری ہوتی جا رہی ہے اب کسی میں اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، حتیٰ کہ صحابہ کی زندگیاں بھی چلی گئی، تابعین تبع تابعین بھی چلے گئے۔ اب جو ہے وہ ساری رسول کی جو خصوصیات ہے وہ امت کے اندر تقسیم ہو گئی۔ اب اس میں سے کوئی معلم ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی دائی ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی جو ہے وہ ولی ہے، کوئی جو ہے وہ شیخ الحدیث ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، کوئی امر و نواہی کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ سیاست میں ہوگا، کوئی جو ہے وہ کاروبار و معیشت میں ہوگا۔ تو اب اللہ کے رسول کے جو خصوصیات تھی جو دین کے لیے ضروری ہے اب وہ امت کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہو گئی۔ اسی لیے اب وحدت جو رسول کی ایک ذات میں جمع تھی اب وہ امت کے اندر جو ہے وہ جمع ہے۔ تو اب امت ایک دوسرے کو جو ہے وہ تفرقے کے نام پر جو ہے وہ اس کا مطلب کہ اب تبلیغی علماء کو یہ نہ کہے کہ تم کس چیز کے عالم ہو جب تبلیغ ہی نہیں کرتے، تمہارا علم کس لیے نافع ہے، یا عالمان جو ہے وہ مبلغین کو برا بلا نہ کہے کہ جب تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے تو تم کس چیز کی جو ہے وہ لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، یا جو جماعت اسلامی ہے یا تحریک اسلامی ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ برا بلا مت کہو کہ یار تم لوگ مدرسوں میں بیٹھ کر یا خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہو، تمہیں کس چیز کا پتہ ہے، دین تو جو ہے وہ ہم نے پکڑا ہوا ہے، تم تو تفرقہ باز ہے، تم تو فرقہ ہو، جاؤ ہٹ جاؤ، تم تو گمراہ ہو گئے ہو۔ یا جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں وہ ان لوگوں کو برا بلا کہے کہ بھئی اپنے ایمان کو درست کرو، وہ کہتے ہیں اپنے عمل کو درست کرو، یہ معاشرہ تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تفرقہ باز دین کے اندر تفرقہ بازی ہے۔ ولا انا اقیم الدین ولا تفرق، جماعت کو لازمی پکڑو اور اس میں تفرقے مت ڈالو۔ تو جماعت مسلمانوں کی ہیئت اجتماعی ہے اور وہ تمام امور دین جو رسول کی زندگی میں تھے، صحابہ کی جماعت میں تھے، اب وہ امت کے درمیان تقسیم ہے۔ تو ایک دوسرے کو گمراہ کہنے کی بجائے ان دینی اداروں کو تسلیم کیا جائے کہ ہاں جو ہے وہ تصوف بھی ادارہ دین ہے، اور جو ہے وہ مدارس بھی ادارہ دین ہے، اور مبلغین اور اوامر و نواہی بھی ادارہ دین ہے، اور صوفیہ کرام بھی ہے، اور سیاستدان بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ریاست کی طرف بلانے والے بھی ہیں اور سیاست کر۔ تو یہ تمام جو ہے مبلغین و عوامر و نوافی والے یہ سارے جو ہے ادارہ جات ہیں دین کے۔ اب ان کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ بازی مت کرو، کیونکہ جو عقیدے سے نکل گیا وہ تو دین سے نکل گیا۔ جو ایمان اور عقیدہ جس نے غلط کر دیا تو اب وہ تفرقہ وہ فرقہ نہیں رہا، وہ تو اب دین سے خارج ہو گیا۔ اس کا دین میں کیا ہے؟ یعنی جس شخص نے رسول پر یا اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، یا آخرت پر یا کتاب پر اپنے ایمان کو ضائع کر دیا اور عقیدے کو خراب کر دیا، اب وہ تو دین سے نکل گیا ہے۔ تو اب تفرق ولا تتفرق فیہ، تو اس میں تفرق تو ہے لیکن فیہ نہیں ہے، دین کے اندر تو وہ تفرقہ نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گیا، دین سے ہی خارج ہو گیا۔ دین میں تفرقہ بازی وہی ہے جو دین کے اندر قائم ہے، لیکن لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم غلطی پر ہو، تم گمراہ ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں جاتے، تم ہمارے ساتھ نہیں ہوگے، تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھو گے، ہم تمہارے ساتھ۔ اور میں نے کہا کہ مہدی علیہ السلام کا بھی یہی کردار ہے، جو مہدی علیہ السلام کا کردار لوگوں نے پیش کیا، کیونکہ انہوں نے دین کا نام ایک لشکر کشی رکھا ہے کہ یہ لشکر ہے، ہم یہاں سے ہندوستان پر ہو، مصر پر ہو، شام پر ہو، فلسطین پر حملے کریں گے۔ ان کے نزدیک دین کا قائم کرنا جو ہے وہ لوگوں کو زیر مسلط ان پہ ہونا ہے، پہلے اپنے لوگوں پر تسلط حاصل کریں گے، ان کی گردنیں ماریں گے، ان کو دبائیں گے، پھر دنیا میں جتنے لوگ نظر آئیں گے پہلے غیر مسلموں کو کریں گے، پھر ان کے بعد مسلمانوں کو بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک پھر جو ہے وہ ایران بھی غلطی پر ہے، سعودی عرب بھی غلطی پر ہے، پھر ہم ان کو بھی ماریں گے۔ تو ان کے نزدیک کیونکہ اسلام کا تصور ایک لشکر کا تصور ہے، ان کے نزدیک مہدی علیہ السلام کا تصور بھی ایک لشکر کا تصور ہے کہ وہ یہاں سے لشکر لیں گے اور وہاں سے جائیں گے، اگرچہ وہ بھی دین کا اہم حصہ ہے، یعنی ہم تفرقہ بازی نہیں کرتے، وہ بھی دین کا اہم حصہ ہے،
لیکن مہدی علیہ السلام کا اصل جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجدد ہے اور مصلح ہے، کہ وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ غلطیوں کو دور کرے، تبلیغیوں سے کہے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے اس کو دور کرو، اور جماعت اسلامی کو کہے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے اس کو دور کرو، اور علماء دین کو، شریعت کو، ظواہر کو کہے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے اس کو دور کرو، اور صوفیہ کرام کو کہے کہ تمہارے اندر یہ غلطیاں ہے، اور امت کا صحیح جو تصور ہے، ان کے ادارے جو ہے ان کو دوبارہ اپنے صحیح طریقے سے جو ہے وہ قائم کرے۔ تو میرے بھائیو، ولا تتفرقوا، یہ ہے کہ تم دوسرے کی جو ہے وہ کوششوں کو ضائع مت کرو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص کر ہمارے جو اقامت دین کے جو ادارے ہیں، یعنی جماعت اسلامیہ، تنظیم اسلامیہ، اسرار صاحب یا مودودی صاحب، انہوں نے اپنے علاوہ تمام لوگوں کو جو ہے ان کی ضروریات سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں مدرسے میں کیوں پڑھتے ہو، جو پڑھیں گے ہم پڑھائیں گے، یعنی انہوں نے کہا کارکن، تنظیم، پھر تربیت، تربیت اب ہم دیں گے، یعنی امت میں سے جو تم نے سیکھا ہے وہ کام کا نہیں، اس کو بھول جاؤ، کیونکہ ان کی فکر غلط ہے، امت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے کہتے ہیں جو ہمارے پاس آئے گا وہ مدرسے سے پڑھا ہے، بھول جاؤ، ہم تمہیں پڑھائیں گے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، وہ تصوف بھول جاؤ، وہ جو تزکیہ ہے وہ غلط ہے، تزکیہ ہم تمہارا کریں گے، یہ کتاب قرآن لو، ہمیں سامنے بیٹھو، میں تمہیں اس میں سے آیات بتاتا ہوں، میں تمہارا باطن و ظاہر سوار دوں گا، بس میرے پیچھے چلو۔ یہ تفرقہ بازی ہے، اس کو تفرقہ کہتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ دین میں سے گمراہ ہے اور تم حق پر ہو، نہیں، تفرقہ بازی یہ ہے کہ ہر شعبہ دین جو ہے، ہر ادارہ دین جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے وہ غلط کہے، کہ اگر میری تنظیم ہے سیاست کی تو تم اگر مدرسے میں پڑھے ہو تو جاہل ہو، اگر تم صوفی سے پڑھے ہو تو جاہل ہو، اگر تم مراقبہ کرتے ہو تو جاہل ہو، اگر تم کسی جو ہے وہ کوئی اور کام کرتے ہو، مبلغ ہو، تبلیغی ہو، تو تم فارغ ہو، فالتو ہو، فضول ہو، نہیں، بلکہ میری جو کوشش ہے، میری جماعت ہے، وہی حق ہے، وہی دین ہے، وہی سچ ہے، سب کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ، تربیت بھی میں دوں گا، تبلیغ بھی میں تمہیں سکھاؤں گا، قرآن و حدیث بھی میں سے، تو یہ تفرقہ بازی ہے۔ اور یہی جو ہے ان اسلامی تنظیموں کی جو سب سے بڑی جو کمزوری ہے، ان کی ناکامی کی دوسری اور سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ تفرقے میں پڑے ہیں، امت کے فہم کو تسلیم نہیں کرتے، امت کی کوششوں کو، امت کے ادارہ جات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، خود کو ان سے بالا کوئی چیز سمجھتے ہیں، یا تو ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، بلکہ گمراہ ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ تفرقو کا مطلب ساری امت نے گمراہ لکھا ہے، بڑے بڑے سارے محدثین نے اس کا مطلب گمراہ لکھا ہے۔ تو میں نے اس کا یہ مطلب جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ ولا تفرقوا سے فی ہے کہ دین کے اندر تفرقے بازی مت کرو، جو تم ایک دوسرے کو تفرقے کہتے ہو اس کو جو ہے مت کرو۔ آخر میں ایک یہ بات، یہ مسالک جو ہے نا، یہ بڑا اعتراض ہے کہ جی کون سا حکومت قائم ہوگی تو کس مسلک کی ہوگی؟ بھائی جو حکمران کا مسلک ہوگا، جو صاحب امر کا مسلک ہوگا، وہی مسلک ہے، اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے مسالک پر عمل کریں، اور فتاوے دے کہ جو فتاوے ضروری ہے ملک نظام چلانے کے لیے، اس میں سے جو صاحب امر چاہے اس میں سے اس کو اختیار کرے۔ تو مسالک کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مسالک میں کوئی بحث نہیں ہے، اس پہ تو بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی موقع نہیں ہے نا۔ یہ مسالک کی تفریق تو کوئی تفریق نہیں۔ اب میں عالم ہوں، میرے پاس ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی میرا وضو ٹوٹ گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرا بندہ ہے، وہ مصر میں ہے یا سوڈان میں ہے، وہ کسی عالم کے پاس چلا گیا، وہ سے کہتا ہے جی میرا وضو ٹوٹ گیا، مجھے کوئی حکم کرے۔ میں اپنے طریقے سے، اپنی سمجھ فہم کے مطابق قرآن و حدیث یا جو ہے وہ کسی اسٹیبلش اسکول آف تھاٹ سے جو ہے اس کو کوئی فتویٰ دوں گا کہ تمہیں ایسا عمل کر لو، یہی اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے۔ وہ جو سوڈان والا وہ کسی اور طریقے سے کرے گا، دیوبند والا کسی اور طریقے سے کہہ دے گا، بریلوی جو ہے وہ کسی اور، اہل حدیث کسی اور طریقے، اس میں کوئی تفرقہ بازی نہیں، یہ بالکل فضولیات ہے، یہ لوگوں کی دکانیں چلانے والی بات ہے۔ کوئی اس پہ، ان کی ایک اسمبلی بنے گی علماء کرام کی، وہ اس میں سے دین کے حوالے سے اپنے فتاوے دیں گے، ان میں سے جو میرا مزاج یہ ہے کہ جو امت کی سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے اس کو جو ہے وہ قبول کیا جائے، کوئی، اور جو لوگ اپنی ذاتی زندگی میں جس جو ہے وہ رائے کو قبول کرتے ہیں اس کو قبول کرے، وہ امام حنبل کو قبول کرے، احمد بن حنبل کو قبول کرے، امام یوسف کو کرے، امام ابن حنیفہ کو کرے، اہل حدیث کے اس مسلک کو قبول کرے، جماعت اہل سنت والجماعت جو ہے عدل اربع جو مانتے ہیں، وہ سارے جو ہے اللہ کے نزدیک اور ہمارے فہم کے نزدیک وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ویسی خواہ مخواہ اپنی ذہنی ورزش ہے یہ لوگوں کی، اس سے جو ہے ان کا ٹائم پاس ہوتا ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا۔ اور غرض یہ کہ میرے دوستو، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ان اسلامی تحاریک نے غلط سمجھی ہے، عقیم الدین کو بھی غلط سمجھا ہے، ولا تتفرقوا فیہ کو بھی غلط سمجھا ہے، اسی لیے امت ان کے فہم کو تسلیم نہیں کرتی، امت اس طرف نہیں آتی، اگرچہ مسلمانوں کی ضرورت ہے سیاسی، اس وقت جو سب سے بڑی مسلمانوں کی ضرورت ہے وہ ان کی سیاسی اور معاشی جو معیشت، یہی ان کی ضرورت ہے۔ نہ فلسطین میں کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کی معیشت درست ہو گئی، نہ کشمیر میں کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کی معیشت درست ہو گئی، لیکن اگر آپ مانگے تانگے کی جو ہے وہ ڈالر لیتے ہیں، 1 ارب دے دو، 500 کروڑ دے دو، ڈالر دے دو، منتیں کر، پھر کہتے ہیں ہم یہاں پر حملہ کریں گے، وہاں پر
تو ایسے لوگوں کے منہ سے جو ہے ایسی باتیں اچھی بھی نہیں لگتی کہ ہم یہاں حملہ کریں گے، اور جو ہم تو حملہ نہیں کریں، ہم وہاں پہ بھیک مانگیں گے کہ خدا کے لیے ہمیں تھوڑے پیسے دے دو، ہمارا خزانہ خالی ہے، ہم کرپٹ ہے، ہم نے جو پیسے کھا گئے ہیں تو ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دو۔ یہود سے بھی مانگیں گے، عیسائیوں سے بھی، یہ ہمارا سٹیٹس ہے۔ یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں گے اور ہم اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنی جانیں دیں گے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنی سیاست کو اور اپنی معیشت کو درست نہ کر دیں، مسلمانوں کے کسی فائدے کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ مسلمانوں کی ترقی خوشحالی جو ہے وہ ایک خواب رہے گی، لیکن وہ تب ہوگا جب مسلمان اس پیغام کو دل سے تسلیم کرے، وہ ان میں موجود غلطیوں کو تسلیم کرے، عقیم الدین کے صحیح مطلب کو، مفہوم کو سمجھے، ولا تتفرقوا کے صحیح مفہوم کو سمجھے، اور مسلمان جو ہے اس پر اطمینان قلب کے ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے اپنی کوششیں کرے۔ تو اللہ کرے، یہ ضروری ہے، اور میں بھی آپ کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش کیا جا سکے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔